بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں کے ساتھ اور اپنے رسالے کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ عمر 22 سال مگر دکھوں کی کہانی بہت طویل۔ محترم حضرت حکیم، مختصر کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری عمر 22 سال تھی جب ابو نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے رشتے مانگا تو ہم نے انکار کر دیا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد آدھی رات کو سوئی تو کمرہ سرخ رنگ کی روشنیوں سے بھر گیا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے چیخو پکار شروع کی تو سارے گھر والے جاگ گئے۔ انہوں نے اونچی آواز میں اذانیں شروع کر دیں تو جنات نے بولنا شروع ہو گئے کہ ہمیں فلاں آدمی نے فلاں جادوگر کے ذریعے بھجوایا ہے، لڑکی کو اٹھا کر لے آؤ، لیکن تم نے جو کچھ پڑھنا شروع کیا ہے ہماری طاقت جواب دے گئی۔ ساری رات یہی چلتا رہا، ہم لوگ چیخو پکار کرتے رہے، وہ مجھے کھینچتے رہے۔ صبح خاندان کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے ایک عامل کا بتایا تو ان تک 2 دن بعد رسائی ہوئی۔ 2 دن بعد اسی حال میں گزر گئے۔ تیسرے دن وہ آئے، انہوں نے جنات کو قابو کیا، میری جان چھڑائی۔ میں 1 ماہ بعد ہوش میں آئی۔ میرے پورے بدن پر اور سر پر ان کی پٹائی کی چوٹیں تھیں۔ پھر جنات سے تو اس کے بعد واسطہ نہیں پڑا۔ میں نے نماز روزہ آخری 2 صورتیں آیت الکرسی ہر نماز کے بعد دم کرتی رہی، لیکن میں نے زندگی میں اس کے بعد سکون اور کامیابی نہیں دیکھی۔ ہر وقت بیمار رہتی اور جس گلی میں قدم رکھتی وہ آگے سے بند ملتی۔ بے شمار رشتے آئے، کئی بات نہ بن سکی۔ میری عمر اس وقت 37 سال ہو چکی ہے۔ 1 سال پہلے کسی کے ذریعے عبقری تعارف ہوا تو ادھر سے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا شروع کر دی تو 2015 میں 2 جگہ بات فائنل ہو کر ختم ہو گئی۔ ایک جگہ ہفتہ بات رہی، ہفتے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری جگہ ابھی 2 ماہ پہلے بات طے ہوئی، شادی کی تاریخ تک طے ہو چکی تھی، لیکن 2 ماہ بعد ختم ہو گئی۔ بغیر کسی وجہ کے بعد ختم ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ زندگی کے اس موڑ پر یہ رشتہ میرے لیے بہت جوڑ کا تھا۔ عمر، تعلیم، ہر لحاظ سے ان لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ ہماری ماں کہتی ہے بس وہاں شادی نہیں کرنی۔ ہم اس کو 100 دلیلیں دیتے ہیں لیکن وہ ایک نہیں مانتی، آگے رونا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کے بہت سارے وظائف ان 2 ماہ میں پڑھے، یہی وجہ ہے کہ میری عزت پر حملہ ہوا اور میں محفوظ رہی۔ اللہ کریم نے وظائف اور اعمال کی برکت سے میری ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ پورا گھر لاعلاج بیماریوں اور مصائب میں مبتلا ہے۔ آپ سے دعا کی بھی درخواست بھی ہے اور کوئی اور وظیفہ بتائیں جہاں بات ختم ہوئی ہے دوبارہ بن جائے۔ جی یہ ایک تو پہلا ٹاپک تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ طلبہ و طلبات شاندار رزلٹ کے لیے پڑھیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انسانیت کی ہدایت اور اصلاح اور لوگوں کی پریشانیاں، الجھنیں، مشکلیں، بیماریاں دور کرنے کا جو آپ نے ذمہ اٹھایا ہے اس میں قدم قدم آپ کو کامیابی، کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ عبقری رشتہ سالانہ روحانی اجتماع میں شرکت کی، وہاں بہت سکون اور اطمینان تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس جگہ سے کوئی پرانا رشتہ ہے۔ ماشاءاللہ وہاں لوگ ان کا ماحول، ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ دراصل عبقری تقریباً 1 سال سے پڑھ رہی ہوں اور آپ کے رسالے فرماتے ہیں کہ اپنے آزمودہ وظیفہ جات، نسخہ جات ارسال کرنے میں کوئی کنجوسی نہ کریں۔ تو میرے پاس ایک وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور موجود ہے، خاص طور پر پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے۔ شاید آپ کو پڑھ کر وظیفہ بڑا لگے، مگر جب آپ اپنے تعلیمی میدان میں اس کا اثر دیکھیں تو بالکل بھی بڑا نہیں ہے۔ اللہ کا فضل و لطف مانگنا ہے اور وہ اپنے بندوں پر اپنا لطف و فضل ضرور کرتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول کوئی سا بھی درود شریف 3 بار، پھر اپنا دائیں ہاتھ پر رکھیں اور ایک ہی سانس میں 11 بار یا قویو، پھر 21 بار یا علیمو اور 11 بار یا حفیظو، پھر بے شک سر سے ہاتھ اٹھا لیں، پھر 3 مرتبہ پڑھیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ پھر 11 بار رب زدنی علما پڑھیں، پھر 3 بار قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ کچھ دن اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے پڑھیں، پھر کامل دیکھیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں نے ہر کھانے کے بعد سورہ قریش 3 بار پڑھنے کا معمول بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق بہت دیتے ہیں۔ جی یہ طلبہ و طلبات کے لیے بہترین عمل جو انہوں نے بتایا وہ تھا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ بیوی دین کے اجالے میں بھی جنات دیکھتی ہے۔
محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ بعض لوگوں سے سنتا ہوں کہ جنات نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو انسانوں کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ صرف قصے کہانیاں ہیں۔ شاید میں یہی سمجھتا تھا، مگر شادی کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ رمضان المبارک میں میری بیوی نے پہلی مرتبہ گھر کے مرکزی دروازے پر ایک ڈرائیور جیسا آدمی دیکھا جو دروازہ پکڑ کے کھڑا ہے، کچھ ہی دیر بعد غائب ہو گیا۔ رمضان المبارک میں ہی گھر کے ایک کمرے کے دروازے پر سام کنڈلی مارے کے بیٹھا دیکھا، اور اس کے بعد بیگم کے گردوں میں درد شدید شروع ہو گیا، جو ابکری کا گردہ ڈائلسس کورس استعمال کرنے سے کافی بہتری ہوئی۔ مزید یہ کہ میری بیوی کو سونے کے علاوہ جاگتے ہوئے بھی گھومتے پھرتے جنات نظر آنے شروع ہو گئے، یا بلیاں یا کتے نظر آتے جو کہ پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتے، اور مجھے بھی کبھی نظر آ جاتے۔ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے رات کو سونا ناممکن رہتا، ساری رات بے چینی آوازیں پریشان کرتی۔ کسی نے ابکری کا بتایا، اب ابکری رسالہ گھر لائے ہیں، اس میں آئے وظائف پڑھنا شروع کیے ہیں۔ جی اپنے آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، مکھلی قبرستان کے نیچے رہنے والے بونے جنات۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتی ہوں اور ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ابکری رسالے کے تمام مضامین اور سلسلے حقیقت میں خیر پھیلا رہی ہیں، مگر جتنا فائدہ مجھے علامہ لاہوتی پرسراری کے سلسلہ وار کالم جنات کا پیدائشی دوست نے آنے والے وظائف سے پہنچا، اتنا کوئی اور چیز نہ پہنچا سکی۔ علامہ صاحب نے آج تک جو بھی وظیفہ بتایا ہے، جس مسائل کے لیے بتایا، الحمدللہ 100% درست ثابت ہوا ہے۔ میرے بیٹے کو میڈیکل میں داخلہ نہیں مل رہا تھا تو میری بیٹی نے اپنے بھائی کا تصور کر کے لا الہ الا ہو کہ تقریباً 7 نصاب، ایک نصاب کی تعداد 70,000 ہے، یعنی کہ ایک نشست میں یا ایک باری میں ہم نے 70,000 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ایک نصاب کہتے ہیں، اور میں نے 10 نصاب پڑھے، جس کی برکت سے میرے بیٹے کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا۔ یہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا، میرا بیٹا تو مایوس ہو چکا تھا۔ جب اس کا لسٹ میں نام آیا تو اس کو یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ امتحان دے چکا تھا، ہر مرتبہ صرف 1 یا 2% کے نمبروں سے رہ جاتا تھا۔ اس مرتبہ پیپر دے کر انتہائی مایوس تھا، مگر مجھے علامہ صاحب کے بتائے ہوئے اس عمل پر 100% یقین تھا۔ الحمدللہ اللہ کریم نے کلمے کے نصاب کی برکت سے میرے بیٹے کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا۔ اس کے علاوہ میں روزانہ مکھلی قبرستان کے نیچے رہنے والے بونوں ہر نماز کے بعد 2 انمول خزانے نے بھی باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، ہر قسم کے الجھن اور پریشانی سے محفوظ رہتی ہوں۔ 40 سال سے غلیظ جنات نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرے گھر میں 40 سال سے گندی ہوائی چیزیں تھیں، ہم نے مختلف ادوار میں تقریباً 17 عاملوں کو دکھایا، مگر ہر کوئی ہمیشہ ناکام ہی رہا، بہت سے آدھا کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کئی عاملوں نے گھر آتے ہی محسوس کر لیا اور اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ چیزیں اتنی گندی تھی کہ انہوں نے ہمارے گھر میں ہمارا جینا مشکل کر دیا، گھر کے سب افراد آپس میں لڑتے، کاروبار بند کر دیا، 7 لاکھ قرض اٹھا کر کھا چکے، ہر طرح کا سکون ختم ہو گیا۔ میرا بڑا بیٹا قرآن حافظ مگر نماز پڑھنا چھوڑ گیا، کوئی بیٹا بات نہیں مانتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا کہ گھر فروخت کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ ایک دن میں بازار گئی، وہاں سے اخبار فروش کے پاس ابکری رسالہ دیکھا اور باہر سے پہلا صفحہ یعنی ٹائٹل دیکھا، جس پہ لکھی ہیڈ لائن پڑھی تو لگا یہ میرے مسائل کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی وقت خرید کر گھر لے آئی۔ میں نے علامہ لاہوتی پرسراری صاحب کا مضمون جنات کا پیدائشی دوست پڑھا، بہت خوشی ہوئی۔ ان کا بتایا ہوا وظیفہ یا کہارو پڑھا اور اپنے شوہر کو بتایا۔ میرے شوہر نے جب علامہ صاحب کا آرٹیکل پڑھا تو بے ساختہ بولے کہ لگتا ہے انہوں نے یہ تمام تحریر ہمارے گھر کے لیے لکھی ہے۔ شوہر اور میں نے دن رات ایک کر کے پڑھا، ہر وقت ہماری زبان پہ یہی وظیفہ رہتا۔ آج 1.25 سال ہو گیا وظیفہ پڑھتے ہوئے، سارا دن کھلا شام 4100 مرتبہ، تقریباً دن رات ایک ہی دن میں 70,000 تک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ پہلے سے بہتری ہوئی ہے، جو گھر کی ساری چیزیں ہلتی تھیں وہ ہلنا بند ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، رزق میں برکت آ گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ہم آج دنیا کے عامل دھوکے بازوں سے بچ گئے۔ جی ایک ٹاپک ختم ہوا ہے، اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ نہ ٹاپک پورا، پوتی کا رشتہ نواسے کو دینے کی خواہش مگر۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اب کی رسالہ بہت عرصے سے پڑھ رہی ہوں، ہمارے بے شمار مسائل کا حل اس رسالے سے نکل آتا ہے۔
مگر ایک مسئلہ ایسا تھا کہ جس نے میرا اور میری بیٹی کی راتیں کی نیند اڑا دیں، اور میری بیٹی کے چچا اور دادی کی خواہش تھی کہ ہم اپنی پوتی کا رشتہ اپنے نواسے کو دیں، جبکہ میں اور میری بیٹی اس رشتے کے 1% بھی رضامند نہ تھے۔ ہم مجبور سے کچھ بول بھی نہ پا رہے تھے، ڈرتے ڈرتے گھر میں بات کی، مگر صاف انکار سن کر چپ ساتھ لی۔ پھر گھر میں عبقری بڑا نظر آیا، ان میں سے آپ کا ایڈریس دیکھ کر جوابی لفافے کے ساتھ آپ کو خط لکھا، چند ہفتے بعد ہی ہمیں آپ کی طرف سے جواب موصول ہو گیا۔ آپ نے یا کہارو والا وظیفہ پانی میں پاؤنڈ بو کر کرنے والا 90 دن کرنے کو دیا اور 40 درس سننے کو بتایا۔ میں نے کیا۔ 90 دن پورے ہونے کے بعد ایک دن اچانک خبر ملی کہ لڑکے نے اس رشتے سے انکار کر دیا، وہ ادھر شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمام خاندان میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ الحمدللہ ہم پر کسی قسم کی بات بھی نہ آئی اور رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ پانی میں پاؤنڈ بو کر پڑھنے والے وظیفے کے مکمل طریقہ: کچا برتن، پرات یا کوئی لوہے کا تھال نما برتن لے کر پانی سے بھر لیں، چارپائی پر بیٹھ کر اس میں اپنے پاؤنڈ بولیں۔ اگر گرمی ہے تو پانی ٹھنڈا ہو اور اگر سردی ہے تو گرم پانی میں پاؤنڈ بولیں۔ پاؤنڈ بونا بہت ضروری ہے۔ باوضو بیٹھ کر آپ 1100 بار یا کہارو پڑھیں اور تصور کریں جس جادو، جس گناہ، جس عیب، جس بدکاری یا شراب اور جوئے اور نشے سے نجات آپ چاہتے ہیں یا کسی کو دلانا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ ایک وقت مقرر ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر پانی روزانہ بدلنا ہے۔ اس پانی کو کہیں بھی گرا دیں۔ اس وظیفے کو روزانہ پڑھنا ہے، 11 دن، 21 دن، 71 دن، 91 دن۔ آپ پڑھیں، صبح شام پڑھنا چاہیں تو فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یا کہارو دن رات وضو حالت میں کھلا پڑھا، جتنا پڑھ سکتی تھی پڑھا۔ اب بھی پڑھ رہی ہوں، جو کہ 7 لاکھ ہو چکا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک تسبیح دروشی پہلے کلمے اور تیسرے کلمے کی بھی پڑھتی ہوں۔ جی امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک میں نے پڑھے ہیں آپ کے کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور دیں گے اور کسی نہ کسی کے کام بھی ضرور آئیں گے۔ اس لیے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس بھی ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔